بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک زبردست پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پروگرام کا نام ہے حق سچ، اور اس پروگرام میں ہم سوسائٹیوں کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ آپ کے پاس ان سوسائٹیوں کے حوالے سے جن کی میں بات کرنے لگا ہوں، یا اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کے پاس سوسائٹیوں کے حوالے سے کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں، تو آپ نے ہمیں پروگرام حق سچ کے لیے آپ نے پرووائڈ کر دیا، اور انشاءاللہ ہم حق سچ کی ساتھ آپ کی آواز بنیں گے۔ آج یہ میرے پاس جو دو سوسائٹیاں ان پہ بات چیت کریں گے۔ میرے پاس ایک ایمپل لیونگ سوسائٹی اور ہاکس مارلبورو کے حوالے سے ہم اس وقت آج بات کر رہے ہیں کہ ان دونوں سوسائٹیوں نے عوام کو کس طرح لوٹا۔ ان کے پاس این او سی موجود نہیں ہے۔ کون کون سے ایسے ادارے ہیں جنہوں نے این او سی دینا ہوتا ہے؟ میرے ساتھ میرے دوست موجود ہیں سلمان خان صاحب۔ ہم دونوں نے پروگرام کو آگے رن بھی کر رہے ہیں، اور آپ کی بات کو، آپ کی آواز کو آگے پہنچانا بھی ہے۔ سلمان خان صاحب آج موجود ہیں، یہ تمام معاملات تمام پروگرام کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سوسائٹیاں لوٹ رہی ہیں، کس طرح سوسائٹیاں جن کے پاس این او سی موجود نہیں ہے، اداروں کی کوئی ایسی چیز ان کے پاس موجود نہیں ہے کہ وہ عوام تک لے کے جائیں۔ حق سچ ایسا پروگرام ہے کہ جو حق سچ کے ساتھ مکمل ایمانداری کے ساتھ آپ تک پہنچائے گا، اور آپ کو ان بات سے ہم آگاہ کریں گے کہ ان سوسائٹیوں کے پاس جانے سے، ان سوسائٹیوں میں کوئی پلاٹ لینے سے، ان سوسائٹیوں میں کوئی مکان لینے سے، کوئی بنگلہ لینے سے پہلے آپ کے پاس اتنی معلومات ہونی چاہیے۔ وہ تمام کی تمام معلومات ہمارے پروگرام میں ملے گی، اور سلمان خان صاحب اور میں دونوں مل کے حق سچ کی جو پروگرام ہے اس میں آپ کی آواز بنے گی۔ تو آج ایمپل لیونگ اور ہاکس مارلبورو کے حوالے سے میرے ساتھ جو سلمان خان صاحب موجود ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے۔ ان سے میں آپ کی طرف سے سوال کرتا ہوں کہ سلمان خان صاحب یہ بتائیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ سوسائٹی کے پاس کوئی ایسا سرکاری حکم نامہ موجود نہیں ہوتا، کوئی این او سی موجود نہیں ہوتی، نہ کوئی زمین موجود ہوتی ہے، تو کس طرح یہ سوسائٹیاں لانچ کر لیتی ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ جی بہت شکریہ عدنان بری صاحب، آپ نے مجھے دعوت بھی دی، اور انشاءاللہ ہم آگے عوام کو آگاہ کریں گے اس پروگرام کے توسط سے کہ یہاں پر کس قسم کے فراڈ ہو رہے ہیں، کس قسم کے دھوکے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں۔ یہ جو دو سوسائٹیوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، ہاکس مارلبورو اور ایمپل لیونگ جو ہے، جب ان کے حوالے سے میں موقف لینے کے لیے گیا RDA میں، تو وہاں پر میں حیران بھی ہوا کافی زیادہ سن کر، کیونکہ یہ ایک سٹوری تھی، اور میں بڑا عجیب مجھے لگا اس کو سن کر کہ وہاں کے جو ہمارے گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں، جو سرکاری ملازم ہیں، جن کی پروڈکشن کرنا ہماری ریاست کا فرض ہے، تو جب یہ FIR میں نے دیکھی ان کی اور میں نے پڑھی، تو میں حیران اس بات پر ہوا کہ جو ہمارے گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں بیچارے، جو 3-4 لوگ جاتے ہیں کسی بھی انلیگل سوسائٹی کے پاس جس کے پاس NOC نہیں ہوتی، اور وہ جناب علی ان کو روکنے کی کوشش کریں یا ان کو نوٹس کرتے ہیں، تو آگے کم سے کم 50-60 افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، اور وہ جناب علی اسلحے سے لیس ہوتے ہیں، اور ان جو ہمارے گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان کو مارا جاتا ہے، ان کو زد و کوب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کو بیچاروں کو تھانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو اس میں اہم سوال ہے وہ یہی ہے کہ ہماری گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں، اگر یہ مضبوط ہوں گے، ان کے پاس سٹاف زیادہ ہوگا، یا ان کے پاس پولیس کی جو بھاری نفری ان کے ساتھ ہوگی، اور یہ کسی جگہ پر جائیں گے، تو تب تو یہ آسانی سے اس جگہ کو روک سکتے ہیں، اس اپنے نوٹس کو وہاں پر دے سکتے ہیں۔ ادروائز کلا کما کرنا بہت مشکل نظر آتا ہے مجھے تو۔ اچھا، آپ نے بات بڑی زبردست کی کہ سوسائٹیوں کو روکنے کے لیے، غیر قانونی لوگوں کو روکنے کے لیے وہاں پہ بہت سے ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اسلحہ موجود ہوتا ہے۔ تو کیا کوئی ایسے وہ منشیات فروش ہوتی ہیں یا کوئی اشتہاری ہوتی ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو ان سرکاری لوگوں کو روکتے ہیں؟ سرکار جس وقت اپنی مداخلت کرتی ہے غیر قانونی کام کرنے والوں کے ساتھ، تو کون سے ایسے لوگ ہیں جو آگے سے اسلحہ لے کے آ جاتے ہیں؟ اور وہاں علاقے کی جو وہاں پہ متعلقہ پولیس ہوتی ہے، کیا سرکار متعلقہ پولیس کے ساتھ رابطہ کر کے ان سوسائٹیوں کا گلا کما کرنے کے لیے نہیں جاتے؟ اس میں عدنان بری صاحب بڑی مطلب ہے کہ دیکھیں 10-11 سال ہمیں رپورٹنگ کرتے ہوئے ہو گئے ہیں، مطلب ہے کہ ہم سٹوریز کرتے ہیں، ایریے میں جاتے ہیں، موقف لیتے ہیں، تو یہ جو طبقہ ہے نا، یہ مطلب ہے کہ تائکون ہے ہمارے اس ملک کے، جن کے پاس اوورسیز کا پیسہ ہوتا ہے یا اپنا ہوتا ہے یا والدین کا پیسہ ہوتا ہے، اس کو یہ یوٹیلائز کرتے ہیں، اور ہر بندہ اپنی منمانی کے لیے اپنے گارڈز بھی رکھ لیتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور وہ کوشش ان کی زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ متعلقہ علاقے کا جو SHO ہے وہ ان کا تابع دار ہو، وہ ان کی مرضی کا ہو، تاکہ وہاں پر وہ اپنی جو بھی کسی قسم کی اپنی جو اجارہ داری ہے وہ وہاں پر کر سکیں۔ اب یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ معاشرہ ایسا ہے کہ اس میں اچھے کمپیٹنٹ جو آفیسر ہیں وہ بھی آتے ہیں اس میں، اور اس میں جو نالائق ہیں وہ بھی ہیں، یہ تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے معاشرہ جو ہے، لیکن ان کی اولین کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی اب یہ جو دونوں سوسائٹیاں ہیں یہ بالکل ساتھ ساتھ ہیں،
بالکل ساتھ جڑی ہوئی ہیں. پہلی ایف آئی آر میں یہ دونوں کے میوچلوں کے ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے, دوسری جو ایف آئی آر ہے وہ الگ سے ہوئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن آر ڈی اے کیوں اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ ان کو لوگوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, ان کو نوٹس دینے کے لیے ان کے آفیسز جو ہیں ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ سے بالا تر ہو جاتی ہیں. اچھا, آپ نے بڑی زبردست ایک بات کی ہے سلمان خان صاحب درمیان میں کہ یہ ٹائکون ہوتے ہیں, بزنس کے ٹائکون ہیں, ان کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے, ان کے پاس تعلقات بھی ہوتے ہیں. تو کیا آپ کی بات کو میں یہ سمجھوں کہ جس وقت سرکار جس وقت اپنی مداخلت کرتی ہے تو یہ تمام لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پیچھے کچھ سیاسی وابستگیاں موجود ہوتی ہیں, سیاسی ٹائکون کو ان کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں؟ ہمارے ملک کا یہ المیہ رہا ہے شروع سے ہی. آپ کوئی بھی مطلب ہے کہ انلیگل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اچھے برے لوگ جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں ہیں. وہ بھلے آپ سیاسی لے لیں, وہ آپ مذہبی لے لیں, وہ آپ کسی بھی قسم کے طبقے کو اٹھا لیں, تو اس میں اچھے برے دونوں کیٹیگریز جو ہیں وہ موجود ہیں. اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر مطلب ہے کہ برے کام کے پیچھے کسی نہ کسی جو ہے نا ایسے شخص کا ہاتھ ہوتا ہے کہ جس کی ایک اپنے جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں ایک سے ہوتی ہے, اس کی ایک بات چیت ہوتی ہے. وہ بھلے آپ سیاسی لیول کی کر لیں, وہ آپ مذہبی لیول کی کر لیں, اس کو انڈر ہینڈ رکھتے ہوئے ایسے لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ کروڑوں روپے کی ایک پروجیکٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اربوں روپے کی آپ کی انویسٹمنٹ ہونی ہے, تو غریب عوام کیوں بیوقوف بنائی جاتی ہے؟ یہ اپنے اشتہارات کے ذریعے, ان کی تشہیر کے ذریعے اتنا کچھ جناب علی دکھا دیتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جس کی ٹی وی تک ایکسیس نہیں ہے, ہر وہ بندہ جو بیچارہ جو ہے وہ اپنی زندگی بھر کی جمع پوجی لے کے پھر رہا ہے, لیکن وہ ان کی خوبصورت جو ایڈز ہیں ان کو دیکھ کر یا ان کی وہ تشہیر کو دیکھ کر وہ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہاں پر کر دیتا ہے. تو کیا آپ نے بات کی کہ جو ان کی خوبصورت تشہیر ہے, تشہیر کرنے والے جو ذمہ داران ہیں, جو ایکٹرز کام کر رہے ہیں, اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, چینلز جن کے ساتھ پیسے لے کے, چند تھوڑے سے پیسے لے کے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں, تو کیا ان کی روک تھام کرنے کے لیے سرکار کے پاس جو عملہ ہوتا ہے وہ ناکافی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں, میں ابھی تک جو میری ٹوٹل جتنی بھی ریسرچ ہے اس کے اوپر یہی ہے کہ جو ہمارا سرکار ہے نا اس کے پاس آر ڈی اے جو ہمارا ادارہ ہے جو اس کو دیکھتا ہے, راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, وہ مجھے ہر جگہ پر جو ہے نا وہ معذور ہی نظر آیا ہے. وہ آپ اسٹاف کی شکل میں آپ دیکھ لیں یا پھر وہ آپ کارروائی کی شکل میں دیکھ لیں تو وہ ان کی سنوائی بہت مشکل سے ہوتی ہے. اچھا, کہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے مجھے پروگرام کے اسٹارٹ میں بتایا کہ یہ ہاکس مارلبرو اور ایمپل لیونگ سوسائٹی جو ہے یہاں پہ جس وقت سرکار کے لوگ ان کو روکنے کے لیے گئے, ان کے خلاف آپ نے بلکہ ابھی ذکر کیا ایک ایف آئی آر کا بھی, تو کہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ سرکار کے پاس جو ذمہ داران لگے ہوئے ہیں کہیں وہ کار سرکار میں جو جن لوگوں نے مداخلت کی انہیں کی حمایت پر تو نہیں آئے؟ سر میں یہ بالکل ایسا, یہ آپ نے بالکل اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے میری بات میں سے ہی کہ ایسے لوگ ہیں سر. اور میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ میں گورنمنٹ کو سپورٹ کروں گا. ہمارے گورنمنٹ اداروں میں بھی ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں اور جن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا جن کو بلیک میل کرتے ہوئے ہمارے ایسے جو بزنس مین ہیں وہ مطلب ہے کہ غلط راستہ چوز کر لیتے ہیں. حالانکہ جب کہ گورنمنٹ کا کرائٹیریا ہے, آپ نے مطلب ہے کہ ایک زمین جو ہے وہ پرچیز کی, اس کے اوپر آپ نے این او سی اپلائی کرنی ہے, اس کا پورا ایک کرائٹیریا ہے. اب آپ یقین کریں گے کہ آپ اگر آر ڈی اے کی ویب سائٹ آپ کھولیں تو اب تعداد جو ہے وہ پہلے تو 100 میں تھی نا, اب وہ سینکڑوں میں چلی گئی. اچھا, سینکڑوں کی تعداد کے حوالے سے جو آپ نے بات کی میں بڑا حیران ہوا ہوں. بلکہ اس وقت جو میرے بہن بھائی, جو میرے چاہنے والے لوگ, جو سچ پروگرام دیکھنے والے جو لوگ ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ موجودہ جن سوسائٹیوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, ان سوسائٹیوں کے حوالے سے مجھے یہ بتایا جائے کہ ایمپل لیونگ اور جو ہاکس مارلبرو سوسائٹی ہے, کیا آپ کا ورک, آپ نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے, اور ظاہر سی بات ہے جس وقت ایک رپورٹر کوئی کام کرتا ہے تو وہ بھی اپنی جان ہتھیلی پر آ کے کام کرتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو سروے ہے, آپ کی جو ساری سوچ ہے, آپ نے جو کام کیا ابھی تک, ان دونوں سوسائٹیوں کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کیا یہ سوسائٹیاں ریئل ہیں یا کوئی ایسی ان کے اندر قدغن موجود ہے؟ میں نے عدنان صاحب جب آر ڈی اے سے ان کا موقف لیا دونوں سوسائٹیز کے بارے میں, اور ان کے علاوہ ایسی سینکڑوں سوسائٹیز ہیں جو ہم آئندہ آنے والے پروگراموں میں بھی اپنی عوام سے شیئر کریں گے. لیکن یہ دونوں سوسائٹیز جو ہیں ان کے پاس گورنمنٹ کا این او سی موجود نہیں ہے. دونوں سوسائٹیاں, آپ کو مطلب ہے کہنے کا دونوں سوسائٹیاں فیک ہیں؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ چلیے ناظرین, ہم آپ کو اگلے پروگراموں میں بتائیں بھی گے کہ کن کن لوگوں کے خلاف ایف آئی آر بھی کاٹی گئی ہیں اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو آر ڈی اے سے تعلق رکھتے ہیں, اور کون کون سے ایسے آفیسران ہیں جن کو مار پڑی, آر ڈی اے کے افراد کو مار پڑی. یہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ بہت جلد آگے بتائیں گے. لیکن سب سے اہم جو سوال ہے, مجھے یہ بتائیں کہ کیا جن کو مار پڑی وہ پولیس کے پاس گئے, جن کے پاس اس وقت کوئی قانون کا خزانہ جمع ہو چکا ہے, جنہوں نے سوسائٹیوں کی بے نام زمینیں خریدی ہیں, جن کے پاس زمین تک موجود ہے, جن کے پاس این او سی تک موجود نہیں ہے, وہ کون لوگ ہیں؟
ان کے بارے میں کوئی آپ کیا کہیں گے ذرا، تاکہ میری عوام جو میرا پروگرام دیکھنے والے لوگ سر ہیں. میں نے تھانہ رواس سے جو وہاں کے جو ایس آئی ہیں جنہوں نے یہ FIR لانچ کی تھی ان سے بھی میری بات ہوئی تھی اس حوالے سے. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی اپنا یہ موقف دیا تھا اس دوران جب میں نے ان سے کال پہ بات کی. تو بات یہی ہے جو میں نے پہلے بھی بعد میں اپنے گفتگو میں کہی تھی کہ یہ جو طبقہ ہے نا سر، انہوں نے متعلقہ تھانے کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں. نہیں ایسے چور یہ کر بھی لیتے ہیں. ایسے چور اپنا من مرضی کا تو نہیں لگوایا ہوا سر. اب یہ تو آگے آنے والے دنوں میں پتہ بھی چل جائے گا اس چیز کا. ظاہر ہے کہ ہماری انویسٹیگیشن جو ہے وہ جاری ہے اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ عوام کو بالکل جو حقائق پر جو مبنی چیزیں ہیں وہ ہم دکھائیں. اس میں ان دونوں سوسائٹیوں کے پاس آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ عوام کو دکھائیں گے. ان دونوں سوسائٹیوں کے پاس اگر کچھ ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو آپ کی جو اس وقت آپ نے جو سروے کیا ہے، آپ نے جو انویسٹیگیشن کی ہے، وہ کیا کہتی ہے کہ یہ دونوں سوسائٹیاں جو ہیں وہ بالکل مکمل طور پہ فیک ہیں اور عوام ان سے دور رہیں؟ میں تو حقیقت یہی ہے. دیکھیں، جب ایک چیز گورنمنٹ آپ کو کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں دیتی ہے، گورنمنٹ کا NOC کیا ہے؟ مطلب ہے کہ وہ NOC ہی اس چیز کی ضمانت ہے کہ جی آپ اپنا لاکھوں روپے وہاں پر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. جب ایک گورنمنٹ نے ان کو لیگل چیز ایشو ہی نہیں کی تو پھر وہ تو چیز انلیگل ہی ہے نا. جب تک وہ اس کو لیگلائز نہیں کر سکتے اس وقت تک نہ تو وہ ایڈ دے سکتے ہیں، یہ گورنمنٹ کی سائٹ پر موجود ہے، نہ تو وہ ایڈ دے سکتے ہیں نہ وہ تشہیر کر سکتے ہیں اس کی. لیکن انلیگل جو ہے وہ تشہیر ہوتی ہے، لوگ ایڈ دیکھتے ہیں اور وہ جناب علی بیوقوف بن جاتے ہیں. تو کیا یہ بات بھی کرتے ہیں پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ پروگرام جو ہے یہ ہمارا آخری پروگرام نہیں ہے، یہ پہلا پروگرام ہے اور ان سوسائٹیوں کے بارے میں ہمارے پاس ایسے بہت سے شواہد موجود ہیں، ایسے بہت سے افراد موجود ہیں جو ان کے ڈسے ہوئے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ جو ان کے ڈسے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں بیچارے جن کو کم علمی کی وجہ سے ان کے پاس جا نہیں سکتے، اگر لٹ بھی جائیں ان کو پتہ بھی چل جائے تو وہ ان سے مطالبہ نہیں کرتے کیونکہ ان کے دائیں بائیں جو اشتہاری لوگ کھڑے ہوتے ہیں گن لے کے. لوگ جو ہوتے ہیں بیچارے غریب، کوئی سرکاری ملازم ہوتا ہے، کوئی کس طرح بیچارہ ہے، کوئی اپنے زیور بیچتا ہے، وہ اپنے چھوٹی چھوٹی زمینیں ہوتی ہیں گاؤں کی وہ بیچ کے لوگوں کے پاس جا کے اپنی پونجی جمع کرواتے ہیں. تو کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں تھوڑا سا اس حوالے سے عوام کو بھی، تاکہ عوام بھی تھوڑا سا اس حوالے سے ہوشیار ہو جائے کہ یہ لوگ چونکہ بڑے ادارے یہاں پہ موجود ہیں، ہمارا نیب موجود ہے، ہماری FIA موجود ہے، تو کیا ان لوگوں نے جو ان کے لٹے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو ان کے استحصال کا شکار ہو چکے ہیں، تو ان کے پاس یہ لوگ گئے ہیں؟ بیسک جو چیز ہے جو سمجھنے والی ہے عوام کو، جو ایک میسج ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی سوسائٹی ہے، کوئی بھی وہ ٹاؤن ہے، وہ یا تو RDA کے انڈر آتا ہے یا وہ TMA کے انڈر آتا ہے. یہ دو گورنمنٹ کے ایسے ادارے ہیں، ان کے بارے میں سب سے پہلے جاننا ضروری ہوتا ہے. آپ کسی بھی تشہیر کو دیکھ کر، کسی بھی ایڈس کو دیکھ کر، یہ ان کے گورنمنٹ آفس جتنے بھی ہیں ان سب کے پبلک آورس ہوتے ہیں، پبلک ٹائمنگز ہوتی ہیں. آپ وہاں پر جا کے سب سے پہلے جو ہے انفارمیشن لے لیں اس متعلقہ سوسائٹی کے بارے میں جہاں پر آپ لاکھوں روپے کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ آیا یہ لیگل ہے یا انلیگل ہے، تو آپ کو سب سے آسانی رہنمائی مل جائے گی وہاں سے. میں نے یہ بات کی کہ نیب اور FIA کی بات کی، تو کیا وجوہات ہے کہ نیب اتنے بڑے معاملات ہیں، نیب یا FIA ان کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں ڈالتا؟ ڈالتا ہوگا، یقیناً ڈالتا ہوگا، لیکن عدنان بھی مجھے اس بات پہ ہنسی بھی آ گئی کہ میں نے کہا نا کہ سینکڑوں سوسائٹیز ہیں. اب نیب اور FIA کس کس جگہ پہ کارروائی کر رہے ہوں گے یہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. اس سوسائٹیز کو لے کر جب ہم موقف لیں گے تو ان کا بھی پتہ چل جائے گا جی کہ انہوں نے کہاں تک ورکنگ کی ہے اس کو. جی آپ نے آج کا ہمارا پروگرام حق سچ سنا. پاک سٹی چینل پہ اس طرح کی حق سچ کی آواز ہم مزید بھی بنتے رہیں گے اور میں خود، میرا نام عدنان بری ہے، میں پروگرام کو ہوسٹ بھی کر رہا ہوں. میرے ساتھ سلمان خان صاحب موجود ہیں. ہم دونوں مل کے ان لوگوں کے چنگل سے انشاءاللہ حق سچ کی آواز بنتے ہوئے آپ کو چھڑوائیں گے. اور کوئی ایسی اس بات میں کوئی شک و شبہات کی ضرورت کوئی نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کے اس وقت اب پیچھے لگ چکے ہیں اور ان لوگوں کی جو عوام کو خون چوسنے کے حوالے سے جو بات چیت ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. اور یہ دونوں جو سوسائٹیاں ہیں، ایمپل لیونگ اور ہاکس مالبرو، ان سوسائٹیوں کے حوالے سے ہمارے پاس بہت سے ایسے شواہد، بہت سے ایسی چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس جو عوام کے سامنے لائیں گے. ہم اپنے اگلے پروگرامز میں آپ کو دکھائیں گے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. FIRs کیوں ان کے خلاف نہیں کاٹی جاتی؟ ایک سوسائٹی جو ہے اس کے خلاف اگر FIR کاٹ دی گئی ہے تو دوسری سوسائٹی کے پاس ایسے کون سے سورسز ہیں، ان کے بیک پہ ایسے کون سے سیاسی عمراء شامل ہیں کہ ان کے خلاف FIR کرنے کے بعد ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا. اور دوسری اہم بات، 11/11/2002 کو اگر FIR تھانہ رواد میں کاٹی گئی، کیا کہہ رہے ہیں سلمان صاحب، آپ نے کیا بات کی؟ 11/11/2021 11/11/2021 کو FIR کاٹی گئی. اتنا عرصہ ہونے کے باوجود کیا وجوہات ہے؟ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو آج تک گرفتار نہیں ہو سکے؟ اور آپ کے حوالے سے ایک بات کروں، کیونکہ ناظرین اس وقت آپ میرے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور میں اور سلمان خان
تمام حق سچ کی باتیں آپ کے لیے. اگر آپ کے پاس مزید ان سوسائٹیوں کے حوالے سے کوئی ثبوت یا کوئی شواہد موجود ہیں تو ہمارے نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں مکمل راز کے ساتھ. مکمل صیغہ راز آپ کے تمام معاملات کو رکھتے ہوئے ہم وہ تمام کے تمام باتیں جو ہے پروگرامز میں شامل کریں گے. اور جو بھی سوسائٹی, ان سوسائٹیوں کے علاوہ اگر آپ کے پاس کسی اور سوسائٹی کے حوالے سے ثبوت موجود ہیں, کسی نے آپ کو لوٹا ہے یا کوئی غیر قانونی طور پہ سوسائٹی آپ کی نظر میں موجود ہے, تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں. اور میں بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے پاس تمام شواہد موجود ہیں, تمام چیزیں موجود ہیں جو ہم اپنے اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ ایف آئی آر کیوں کٹی, ایف آئی آر کے اوپر کون کون سے ایسے سرکاری افسران موجود ہیں, کون کون سے ادارے کے ایسے لوگ موجود ہیں, کون کون سے سرکار کے کمزور لوگ موجود ہیں جو ان کے خلاف کارروائی کرنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں, اور کون کون سے ایسے سیاسی لوگ ان کی پشت پناہی میں موجود ہیں, ان کو بھی ہم آپ کے سامنے لائیں گے. اپنے میزبان چودھری عدنان بری کو پروگرام حق سچ کے ساتھ دیں اجازت, اور انشاءاللہ میں اور سلمان خان صاحب دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اپنے میزبان چودھری عدنان بری کو اور سلمان خان صاحب کو دیں اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.